اللہ پاک اس کے بقدر اسے کام لیتے ہیں، اللہ پاک اسے کام لیتے ہیں۔ بڑی نیت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ بڑی نیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تیز آواز میں پڑھ لیں چاہے آہستہ پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدرسہ تھا۔ کیا تھا؟ ارے کیا تھا؟ مدرسہ تھا، جسے صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس کے نام سے؟ صفہ کے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مدرسے میں دور دراز کے جو لوگ آتے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی وہاں آپ کے پاس رہتے تھے۔ آپ ہی ان کے محتمم تھے، آپ ہی ان کے مدرس تھے، آپ ہی ان کے ممتحن تھے، سب کچھ آپ تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ کہیں سے کوئی چیز آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ سب سے پہلے صفہ والوں کو یاد کرتے، ان کو کھلاتے، کیونکہ صفہ والوں میں ایسے ایسے صحابہ موجود تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ سے قرآن سیکھنے کے لیے وہاں پڑے رہتے تھے۔ انہیں نہ بھوک کا خیال تھا، نہ پیاس کا خیال تھا، نہ کپڑوں کا خیال تھا، نہ مکان کا خیال تھا، کسی بھی چیز کا کوئی خیال نہیں، بس ایک خیال تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ میرے پاس محفوظ ہو جائے، میری زندگی میں آ جائے۔ وہ پڑے رہتے تھے اور ان کا پڑے رہنا قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھلا دیا کہ ابو ہریرہ جو بہت بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، بہت بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ بھی حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی دعوت پر، محنت پر۔ بچوں غور سے سنو، ادھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے بہت اہم باتیں آپ سے کی جائیں گی تاکہ آپ آگے جا کر کے کام کریں۔ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں تو آپ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن یہاں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ایک انسانوں کے سمندر میں جا کر آپ کو کیسے محنت کرنی ہے۔ مسلمان جن کو آپ کلمہ سکھا سکتے ہیں، جن کو آپ نمازیں سکھا سکتے ہیں، جن کو آپ قرآن سکھا سکتے ہیں، جن کو آپ سنتیں سکھا سکتے ہیں، جن کو آپ صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا سکتے ہیں، خدا کی قسم آپ سے بہتر کوئی سکھا ہی نہیں سکتا۔ علماء اور حفاظ سے اچھا کون سکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسے آئے؟ وہ ایک صحابی کی مستقل محنت سے، حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، وہ مکہ مکرمہ آئے، مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ بڑے شاعر تھے، بہت ہی پڑھے لکھے اور اپنے قبیلے کے سردار، بڑے لوگوں میں ان کا شمار، جہاں جائیں وہاں لوگ ان کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک بڑا رتبہ، ایک بڑا مرتبہ تھا حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا، بڑا مرتبہ تھا، بڑی عزت تھی ان کے علاقے میں۔ وہ آئے بیت اللہ مکہ مکرمہ طواف کرنے کے لیے،
سب آتے تھے. مکہ کے مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھیے آپ حرم میں جا رہے ہیں، ایک شرط پر آپ کو حرم میں جانے دیا جائے گا کہ آپ کو وہاں محمد کی بات نہیں سننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بات نہیں سننی ہے. ایسے آپ کے ساتھ بھی ہوگا. بہت سارے لوگ اس بات پر محنت کریں گے کہ یہ فلاں مسلمان فلاں مولانا صاحب سے مل نہ پائے، اگر یہ مل لے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی، توبہ کر لے گا، گناہ چھوڑ دے گا، شراب چھوڑ دے گا، جوا چھوڑ دے گا، تاش چھوڑ دے گا، پھر ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہماری دکان بند ہو جائے گی. ہر زمانے میں لوگ ملیں گے جو خیر سے روکنے والے ہوں گے. آپ دیکھیں گے، آپ مشاہدہ کریں گے، خیر سے روکنے والے. ہر زمانے میں لوگ ملیں گے جو خیر کی طرف بلانے والے بھی ہوں گے، اور ہر زمانے میں ایسے ملیں گے جو خیر کے کاموں سے روکنے والے میں ان کا شمار ہوگا، ان کا شمار ہوگا. اس لیے میرے عزیز طلبہ سمجھو، مشرکین مکہ نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو سمجھایا کہ آپ اندر جائیں، لیکن آپ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیں، آپ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیں، آپ کو محمد کی بات نہیں سننی ہے اور اس کا کلام نہیں سننا ہے. خیر وہ کہنے لگے کہ بھئی جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا. انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوسی اور حرم مکی میں داخل ہوئے. اندر جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے، حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، تو ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اے طفیل، تو تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، دانشور ہے، دانشمند ہے، عقل مند ہے، تو ایسا بے وقوفی والا کام کیوں کر رہا ہے، کم عقلی والا کام کیوں کر رہا ہے؟ تم نے کانوں میں روئی ٹھوس لیا ہے، تم اچھے برے کلام کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، تمیز رکھتے ہو. محمد کا کلام اگر اچھا ہوگا تو قبول کر لینا، خراب ہوگا تو انکار کر دینا. صاف ستھری بات. یہ ان کے کانوں میں آواز گونجنے لگی، انہوں نے روئی نکالا اور پھینک دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے قریب بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ قرآن کی تلاوت سنتے 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 حضور کے قریب گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے لگے. حضور قرآن پڑھنے لگے اور یہ قرآن سننے لگے اور بار بار کہنے لگے کہ اور سنائیے اور سنائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سناتے رہے، یہاں تک کہ حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا. پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے شاعر تھے. کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا جو آپ پڑھ رہے ہیں. یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، آپ کے رب کا کلام ہے. مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، ان کو کام بتلایا. اب وہ وہاں سے جو روانہ ہوئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لے کر روانہ ہوئے ہیں. گویا وہ آپ کے شاگرد تھے، جتنے بھی صحابہ تھے وہ آپ کے شاگرد تھے، آپ ان کے استاد تھے، آپ ان کے استاد تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ طلبہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی، طالب علم کی، طالب علم کی کوئی بھی عمر نہیں ہوتی. میرے استاد صاحب دامت برکاتہم ابھی بھی حیات ہیں، انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا 42 سال کی عمر میں. کتنے سال کی؟ 42 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا اور پورے 8 سال لگے حفظ کرنے میں. کتنے؟ 8 سال. 50 سال کی عمر میں وہ حافظ بنے میرے استاد، 50 سال کی عمر میں.
تو طالب علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، بوڑھے بھی پڑھتے تھے۔ آپ بوڑھوں کو بھی سکھاتے تھے اور بچوں کو بھی سکھاتے تھے۔ بچوں کو آپ بچوں کو سلام کا طریقہ بتلا رہے ہیں، مصافحہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں، بچوں کو آپ نماز کا طریقہ بتلا رہے ہیں، بچوں کو آپ دعائے معصورہ سکھلا رہے ہیں، بچوں کو آپ درود شریف سکھلا رہے ہیں۔ جب بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں ایسے گھلے ملے ہوئے تھے اور ایسے آپ کے قریب تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے، روایات میں ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھپ چھپا کر اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے کھڑے رہتے تھے، آپ کے ساتھ، آپ کی جماعت میں کھڑے رہتے تھے، چھپتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی، چھوٹے بھائی تھے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے تیار ہو رہے تھے، آپ کے صحابہ تیار ہو رہے تھے، تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی چھپتے چھپاتے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہ بڑے بھائی تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، گئے اور پیچھے سے پکڑ لیا۔ ہاں بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، تم چھپتے چھپاتے بھاگتے پھر رہے ہو اپنے چھوٹے بھائی کو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بھیا مجھے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جانا ہے، مجھے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ بھی چھپتا چھپاتا یہاں آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے جانے کے لیے، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ رونے لگے، اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کو رحم آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی، اپنے بھیا سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، بچنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ اور کتنی عمر؟ 12 سال، 13 سال، 14 سال۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درمیان میں ایسا ماحول بنایا تھا کہ بوڑھا بھی دین سیکھ رہا تھا، جوان بھی دین سیکھ رہا تھا، تاجر بھی دین سیکھ رہا تھا، جو داخل ہو رہا تھا وہ سب کے سب دین سیکھ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں چاہے وہ داخل ہوں یا نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھ رہے تھے۔ اور دین سیکھنا ہی تو علامت ہے طالب علم کی، اور کیا ہے؟ آپ مدرسے میں کیا سیکھ رہے ہو؟ مدرسے میں آپ کیا سیکھ رہے ہو؟ دین ہی تو سیکھ رہے ہو، اللہ کا کلام ہی تو سیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی کا کلام ہی تو سیکھ رہے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جس عمر میں آتا تھا اللہ کے نبی اسے اس عمر میں سکھلاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ بڑی عمر کے ہو گئے، آپ نے بس کلمہ پڑھ لیا، آپ کا بس کام ہو گیا، نہیں، پورا دین سیکھو، پورا طریقہ سیکھو۔ ایک دیہات کے رہنے والے شخص آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، یعنی خطبہ مسلمانوں کو ان کا دین سکھلا رہے تھے، احکام الہی بتلا رہے تھے، منبر پر بیٹھے تھے، آپ بات کر رہے تھے، آپ کے سامنے صحابہ موجود تھے۔ ایک دیہات کے رہنے والے شخص آئے اور انہوں نے دروازے سے ہی کھڑے ہو کر کے کہا، علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے دین سکھلائیے، اے اللہ کے نبی مجھے دین سکھلائیے، اے اللہ کے نبی مجھے دین سکھلائیے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بٹھایا نہیں، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان بند کر دیا اور آپ منبر سے نیچے اترے، صحابہ نے آپ کو جگہ دیا، اللہ کے نبی چل کر اس دیہات کے رہنے والے شخص کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے جا کر اس دیہاتی کو اللہ کا دین بتلایا، اللہ کے احکامات بتلائے، قرآن کی آیات سنائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی لائی گئی، آپ کرسی پر بیٹھے اور اس کرسی کے جو چاروں پاؤں تھے وہ لوہے کے تھے، چاروں پاؤں لوہے کے تھے۔ یہ روایت میں پتہ چلا اللہ کے نبی شہر والوں کو بھی سکھلا رہے ہیں، دیہات والوں کو بھی سکھلا رہے ہیں۔
بلکہ آپ یہ بھی سنتے جائیں کہ جہاں اللہ کے نبی مردوں کو سکھا رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں، جوانوں کو سکھا رہے ہیں، بوڑھوں کو سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی تو نبی تھے، ہے بھائی، عورتوں کے بھی نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عورتوں کا دین سکھلا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہفتے میں ایک دن طے تھا، ایک صحابی کا گھر طے تھا، ان صحابی کے گھر پر، مکان پر تمام صحابیہ جمع ہوتی، تمام مسلمان عورتیں جمع ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پہنچتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر مسلمان عورتوں کو ان کا دین بتلاتے تھے، سکھاتے تھے۔ یہ ساری روایت ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ابھی انہوں نے اسلام میں داخلہ لیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا پڑھایا اور ان کو ایسا سمجھایا کہ وہ یہاں سے داعی بن کر کے روانہ ہوئے، یا رسول اللہ اب تو ہم جا کر اپنی قوم والوں میں محنت کریں گے۔ یہ ہے اصل آپ کا کام، یہ ہے اصل آپ کا کام، کہ آپ جو اپنے اساتذہ کرام سے سیکھ لیں، چاہے وہ حفظ کے طلبہ ہوں، حفظ کے دوران آپ بہت ساری باتیں اپنے اساتذہ سے سیکھ لیتے ہیں، زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے شب و روز گزارنا ہے، قرآن آپ سیکھ لیتے ہیں، عامہ پارہ آپ سیکھ لیتے ہیں، سنتیں آپ سیکھ لیتے ہیں، نماز آپ پوری سیکھ لیتے ہیں، واجبات آپ پوری سیکھ لیتے ہیں، کھانے کے آداب و کھانے کی سنتیں آپ سیکھ لیتے ہیں، پانی پینے کی سنتیں آپ سیکھ لیتے ہیں، سونے اور سو کر اٹھنے کی سنتیں آپ سیکھ لیتے ہیں، بیت الخلاء جانے اور نکلنے کی سنتیں آپ سیکھ لیتے ہیں، کپڑا پہننے کی، کپڑا اتارنے کی دعا آپ سیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارا ذخیرہ آپ کے پاس تو حفظ کے زمانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کو داعی بنا کر کے بھیجا، اور وہ ایک ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا کرتے تھے، وہ دوسروں کو جا کر کے دعوت دیتے تھے۔ خدا کی قسم بعین ہی وہی کام آپ کا ہے، جو آپ نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، گھر جا کر چھٹی میں یا جس موقع پر بھی آپ جہاں جس کے پاس بھی جائیں، خدا کی قسم جو آپ نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، جب آپ دوسروں کو جا کر سکھائیں گے، اور جب لوگ آپ سے سیکھیں گے نا، آپ کے دل میں جو ایمان بنے گا اور جو ایمان تازہ ہوگا اور جو ایمان میں اضافہ ہوگا، وہ آپ محسوس کریں گے، محسوس کریں گے آپ اس کو۔ کبھی کسی کو کلمہ سکھا کر دیکھو، کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے، آپ نے پڑھا دیا، آپ نے اسے سکھا دیا، یاد کرا دیا۔ کسی کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم، آپ نے اسے یاد کرا دیا۔ کسی کی سورہ فاتحہ نہیں صحیح، آپ نے صحیح کرا دیا، پھر دیکھو کیسی خوشی ملتی ہے۔ ابھی ہم 3 دن کی جماعت میں تھے اپنے علاقے میں، گورکھپور کے علاقے میں، ہمارے ساتھ عوام تھی، تقریباً 46 لوگ تھے ہمارے ساتھ 3 دن کی جماعت میں۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں ایک جامع مسجد میں ہمارا قیام ہوا، اور اس جامع مسجد میں مدرسہ بھی ہے، تو طلبہ سے دوستی ہو گئی، طلبہ کے ساتھ رہا گیا، قربت ہو گئی۔ تو ہماری جماعت میں عوام آئی تھی، تو اس عوام کو ہم نے مسجد میں بٹھایا، چند حلقے لگائے، 12-13 حلقے لگائے، اور ان 12-13 حلقوں میں ہم نے مدرسے کے طلبہ کو بٹھایا کہ ان کا قرآن سنو اور قرآن صحیح کراؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو کارنامہ دکھایا ہے، ہمارے ساتھ جتنے گورکھپور کے تاجر تھے اور جوان ساتھی تھے، جن کا کوئی قرآن صحیح نہیں تھا، کوئی سورہ فاتحہ صحیح نہیں تھا، 4 سورتیں بھی صحیح نہیں تھی جن سے ان کی نماز صحیح ہو جائے اور مکمل ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، سب کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بہار کے رہنے والے، 36 بچے بہار کے، لیکن ان بچوں نے جو قرآن ان ہمارے ساتھیوں کو سکھایا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو، سب ایسے تڑپ گئے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارا سورہ فاتحہ صحیح کرایا ہے۔ بتاؤ، آپ کسی ایک عام مسلمان کو کہیں بھی آپ کی ملاقات ہوئی، بس پہ جا رہے ہو، ٹرین پہ جا رہے ہو، اپنے گھر جا رہے ہو، اپنے محلے میں جا رہے ہو،
آپ جہاں بھی جاؤ گے اپنی مسجد میں نماز آپ پڑھو گے، نماز کے بعد کبھی آپ اپنے محلے کے عبداللہ بھائی کو لے کے بیٹھ جاؤ، کبھی الیاس بھائی کو لے کے بیٹھ جاؤ، کبھی عبد المنان بھائی کو لے کے بیٹھ جاؤ، اور کبھی ابو بکر بھائی کو لے کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، اب تک میں نے 1 پارہ حفظ کیا ہے، اب تک میں نے 16 پارے حفظ کیے ہیں، اب تک میں نے 28 پارے حفظ کیے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سنانا چاہتا ہوں، آپ میرا قرآن تو سن لیں، میں نے آخر مدرسے میں کیا پڑھا ہے، تھوڑا سا آپ جائزہ تو لے لیں۔ آپ ان کو سورہ فاتحہ سنائیں، اور جب آپ سورہ فاتحہ سنائیں گے تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ، تو وہ عبداللہ بھائی کہیں گے اچھا تم اتنے چھوٹے ہو، تمہاری عمر 9 سال کی ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، تو آپ کہنا میں نے تو سنا دیا، عبداللہ بھائی آپ بھی سنا دو، عبداللہ بھائی آپ بھی سنا دو۔ تو عبداللہ بھائی سنائیں گے تو پتہ چلے گا سورہ فاتحہ میں 93 غلطی آئی ہے۔ کتنی؟ ہاں گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اتنی غلطی آئے گی عوام کی، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اتنی غلطی آئے گی عوام کی، اتنی غلطی۔ لحن جلی، کون سی لحن جلی سے بتاؤ نماز ہوگی؟ ارے نماز ہوگی؟ تقریباً 75% عوام لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہے، بتاؤ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا بتاؤ تو صحیح، نماز نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ٹوکتے رہتے تھے، سکھاتے رہتے تھے، تاکہ وہ صحابہ ایک دم پکے بن جائیں اور 100% بن جائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا امتحان بھی لیتے تھے، ان کو ٹوکتے بھی تھے، ان کو سمجھاتے بھی تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ایک نہیں، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم اسی طرح پوری زندگی نماز پڑھتے رہے تو میرے دین پر، میرے طریقے پر نہیں اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ تمہاری نماز غلط ہے، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اسے واپس کرتے رہے، ارجع واپس جا، صلی، کہ واپس جا پھر سے نماز پڑھ، واپس جا پھر سے نماز پڑھ، کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی ٹوک رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نئے داخل ہونے والے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو سبق دے کر کے بھیجا کہ تمہارا یہ سبق ہے، یہ جا کر کے کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے۔ وہ سبق لے کر کے واپس جو لوٹے ہیں، تھوڑی دیر گئے، اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ لوٹ کر کے واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور میں نے آپ سے کام بھی سیکھ لیا، آپ سے بہت ساری باتیں بھی سیکھ لیں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، اپنی برادری کے پاس جا رہا ہوں، اپنے قبیلے والوں کے پاس جا رہا ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا انعام دے دے، ایک ایسی نشانی دے دے کہ وہ نشانی بتلا کر میں اپنی قوم والوں کے سامنے آپ کا تعارف کراؤں، اللہ کا تعارف کراؤں۔ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ میرے ساتھ کوئی خاص نعمت عطا کر دے۔ یہ ہے کہ ابھی تھوڑے ہی دیر پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن یقین ایسا مضبوط ہو گیا کہ جو اللہ کے نبی کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نبی، ابھی تھوڑی دیر ہوا ہے، چند گھنٹے ہوئے ہیں کلمہ پڑھے ہوئے، چند گھنٹے، لیکن دل کا یقین ایسا ہو گیا کہ جو اللہ کے نبی اللہ سے کہہ دیں گے اللہ پورا کر دیں گے۔ آپ بتاؤ ہمارے تمہارے دلوں کا یقین کتنا ہے اللہ پر؟ ہمارے تمہارے دلوں کا یقین۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور جو اللہ نے فکریں دی ہیں، میرے عزیز طلباء، صرف اس بات پر کہ مسلمانوں کا یقین ایک دم اللہ کے اوپر سے ختم ہو گیا تھا۔ مسلمان بغیر کسی یقین کے زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے پلنے کا یقین مسلمانوں کے دلوں سے ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ سب کچھ تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن یقین کی دولت مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو گئی تھی۔
آج ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارا یقین کس پر ہے؟ ابا پر ہے، اماں پر ہے، مدرسے والوں پر ہے، مدرسے کے ذمہ داروں پر ہے، اپنے اوپر ہے، جیب پر ہے، پیسوں پر ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا یقین کس پر ہے۔ لیکن وہ نئے داخل ہونے والے صحابی 100% یقین ہو گیا کہ جو بھی کریں گے اللہ کریں گے، جو بھی کریں گے اللہ کریں گے، جیسا بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ یقین اللہ کے نبی نے پہلے ہی سبق میں ان کے دل میں اتار دیا تھا، پہلے ہی سبق میں۔ صحابہ کا پہلا سبق ہوتا تھا، پہلا سبق کہ اپنے دل کے یقین کو درست کر لو کہ کرنے والا اللہ ہے اور ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ورنہ ساری دنیا مل کر کے کچھ بھی کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلا سبق صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے صحابہ یقین میں نمبر 1 پر، کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا یقین کہ دوبارہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریے، اللہ ہمارے ساتھ کوئی خاص بات پیش کر دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی نے دعا کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک روشنی، تیز روشنی ان کے پیشانی پر پیدا کر دیا۔ کہاں پیدا کیا؟ ان کے پیشانی پر، جیسے ٹارچ ہوتا ہے، ٹارچ، لائٹ تیز والی، وہ چلتے تھے تو ان کا سامنا پورا روشن ہوتا تھا، سامنے کا حصہ۔ ایک بہت بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ نے فوراً کر کے دکھلایا، بلا تاخیر، بلا تاخیر۔ پتہ چلا طالب علم کی دعا اللہ فوراً سن لیتا ہے۔ کس کی دعا؟ طالب علم کی۔ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کسی بھی حال میں رد نہیں کرتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی آپ صلاۃ الاستسقاء کے لیے جاتے تھے، پانی طلب کرنے کے لیے اللہ سے، تو آپ صفہ والوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ صفہ والوں کو، صفہ والوں کو ساتھ لے جاتے تھے، اپنے مدرسے کے طلبہ کو ساتھ لے جاتے تھے کہ اللہ کو ان کو دیکھ کر رحم آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ رحم آ جائے گا، رحم۔ کیونکہ اس روئے زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے قریب اگر کوئی ہے تو خدا کی قسم قرآن والے ہیں۔ ارے کون ہے؟ ارے کون؟ قرآن والے، قرآن، قرآن والے۔ حدیث میں آیا ہے ان للہ اہلین خاصۃ، کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے، یعنی ان سے خاص کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی خاص دوست ہوگا، آپ کے ابا کا کوئی خاص دوست ہوگا، آپ کے بھیا کا کوئی خاص دوست ہوگا، ہر کسی کے، یہ ایک فطرت ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، حدیث میں آیا ہے خاصتاً، اہلین خاصتاً۔ صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے سب سے خاص بندے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن و خاصتہ، کہ قرآن والے اللہ کے سب سے خاص بندے ہیں۔ کون بھائی؟ ارے کون؟ قرآن والے۔ تو پتہ چلا مدرسے والے سب سے زیادہ اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ارے کہاں پڑھا جاتا ہے؟ ارے ہے کوئی جگہ، ہے کوئی جگہ جہاں روزانہ 100 200 400 قرآن پورا ہوتا ہو؟ ارے ہے کوئی جگہ؟ ارے بولو، تم لوگ بولتے ہی نہیں یار۔ کوئی جگہ ہے؟ آپ صبح سبق پارہ سناتے ہو، شام کو آموختہ سناتے ہو گیا 500 قرآن آپ کا، ہو گیا 600 قرآن، ہو گیا 700 قرآن۔ مہینے میں اگر آپ جوڑیں نا، مہینے میں اگر آپ جوڑیں، ایک ہمارے دوست کا مدرسہ ہے ملیشیا میں، ہم وہاں گئے تو وہ باقاعدہ طلبہ لکھتے ہیں، ان کی ایک ڈائری ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آج ہم نے اتنا پڑھا ہے،
ایک صفحے کو ہم نے اتنا یاد کیا، اتنی مرتبہ پڑھا، وہ سب لکھتے ہیں، سب لکھتے ہیں۔ ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں قرآن خوانی ہوتی ہے نا، ایک بہت بڑا وبال ہے۔ کیا ہے؟ کتنے سارے طلباء کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اگر آپ اس قرآن خوانی میں نہ جاؤ تو گھر والوں کا منہ پھل جاتا ہے ایک دم۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اچھا آپ میرے یہاں نہیں آئے، اچھا آپ میرے یہاں نہیں آئے، اچھا آپ میرے یہاں نہیں آئے۔ یہ طلباء کہاں کہاں جائیں آپ کے یہاں بتائیے؟ ابا آپ کے مرے ہیں قرآن خوانی یہ کریں، اماں آپ کی مری ہیں قرآن خوانی یہ کریں، بخشوائیں یہ، بتاؤ یہی کام رہ گیا ہمارا آپ کا؟ ہاں بھائی، ابا تمہارے مرے ہیں، تم پڑھو، تم بخشو، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے نا۔ ملیشیا میں ایسا نہیں ہے، وہاں طلباء لکھتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں انتقال ہو گیا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، کسی کا اماں کا انتقال ہو گیا، تو لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ذرا کچھ میری والدہ کو قرآن دے دیں ہدیے میں۔ تو وہ جو طلباء لکھے ہوتے ہیں، اساتذہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، وہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے 50 قرآن انشاءاللہ آج بخش دیا جائے گا۔ کتنا مل گیا؟ ارے کتنا؟ 50 بالکل صحیح صحیح، کیونکہ جب بچہ سبق یاد کرتا ہے نا تو وہ کوئی حرف چھوڑتا ہے؟ ارے چھوڑتا ہے؟ غنہ بھی کم نہیں کرتا، غنہ وہ سبق یاد کر رہا ہے ایک دم پیور پڑھا ہوا، اور قرآن خوانی والا نہیں، ایک صفحہ پڑھا ایک صفحہ چھوڑ دیا ایک صفحہ پڑھا ہے ایک صفحہ، اور سامنے چنا جلیبی ہے۔ ارے ہم بھی گئے ہیں، بہت گئے ہیں ایک صفحہ پڑھا ایک صفحہ چھوڑ دیا، ختم۔ لیکن یہ والا ایک دم پیور، ایک دم پیور۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، سمجھو آپ بات کو، سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا تو ہماری طالب علمی کی زندگی بھی بڑی انوکھی ہوگی، تہجد والی ہوگی، نوافل والی ہوگی، سنتوں والی ہوگی، تسبیح والی ہوگی، اللہ کے سامنے رونے والی ہوگی، اگر حضور کا زمانہ ہمارے سامنے ہوگا اور حضور کے طلبہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ آپ کی مثال صفہ والوں سے دی جاتی ہے، کس سے دی جاتی ہے؟ ارے کس سے؟ صفہ والوں سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ معاونت، سب سے زیادہ ساتھ اگر کسی نے دیا ہے، صفہ والوں نے دیا ہے۔ ہر جگہ پر وہ کھڑے رہتے تھے حضور کے لیے، جان دینی پڑے جان دیں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کے گھر والوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ایک دم ڈٹے رہتے تھے، ایک دم۔ اسی لیے اللہ نے قیامت تک آنے والے طالب علمی کو اور طالب علموں کو دکھلا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑا محدث اگر کوئی بنا اس پوری امت کا، وہ صفہ والوں میں سے حضرت ابو ہریرہ بنے ہیں۔ ارے کون بنا؟ ہاں حضرت ابو ہریرہ بنے، خلفائے راشدین میں سے بھی نہیں بنے، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں بنے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں بنے، اور تقریباً 50 صحابہ ایسے ہیں جو مستقل کتاب لکھی ہے، جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ 50 صحابہ تقریباً ایسے ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان میں سے بھی کوئی محدث اعظم نہیں بنا۔ محدث اعظم اگر کوئی بنا تو وہ صفہ والوں کی صف میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے محدث اعظم بنایا۔ 5000 سے زائد روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، 5000 سے زائد۔ اس کو سمجھو آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی اختیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور چمٹے رہنا ایسا اختیار کیا تھا کہ کوئی بھی روایت ان سے چھوٹ نہیں پاتی تھی، ہر روایت ان سے ضرور بھی ضرور گزرتی تھی، ضرور بھی ضرور۔ جبکہ بھوک کی کیفیت اور بھوک کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اکثر و بیشتر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ ارے کیا ہو جاتے تھے؟ بے ہوش۔ کبھی کبھی ہم لوگوں میں بھی آتا ہے یہ، کبھی کبھی ہاں مدرسے کے طلبہ کو بھی بھوک لگی ہے، صبح ناشتہ بھی صحیح نہیں ہوا،
دوپہر کے کھانے میں بننے میں دیر تھوڑی سی ہو گئی کیونکہ باورچی دیر سے آیا، کھانا بنانے میں دیر ہو گئی، اب طلبہ بھوک سے ہیں، پیٹ پکڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم مدرسے کے طلبہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اگر ملائی جائے تو بہت زیادہ میل کھاتی ہے، بہت زیادہ میل، بہت زیادہ میل۔ کبھی کبھی ہمارے تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہوا بھی ہوگا، ارے ہوا نہیں ہوا، ضرور ہوا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ کہتے تھے ان کو مرگی کی بیماری ہے۔ اس کی بیماری ہے؟ ہاں، ان کے بھی دوست تھے نا، وہ بھی مزہ لیتے تھے، تمہیں مرگی کی بیماری ہے۔ ان کے دوست کیا کہتے تھے؟ ارے کیا کہتے تھے؟ تمہیں مرگی کی بیماری ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ کی قسم تم سارے کے سارے پاگل ہو، مجھے مرگی کی بیماری نہیں ہے، میں نے 3 دن سے 4 دن سے کچھ کھایا ہوا نہیں، اس لیے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں بھوک کی وجہ سے۔ فاقے پر فاقہ، فاقے پر فاقہ، فاقے پر فاقہ، کئی دن نہ کچھ ملنے کی وجہ سے جب پیٹ میں جگہ نہیں ہوگی تو وہ آدمی بے ہوش تو ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے حضور کا گزر ہوتا تھا اور حضرت ابو بکر کا گزر ہوتا تھا، حضرت عمر کا گزر ہوتا تھا، ایک خاص راستہ تھا، وہاں سے حضور اور آپ کے بڑے بڑے صحابہ آتے تھے۔ وہاں جا کر حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، بھوک بہت تگڑی لگی تھی اور وہاں کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کوئی بھی گزرے گا اور مجھے کھڑا ہوا پائے گا، وہ سمجھ لے گا کہ مجھے بھوک نے پریشان کیا ہوا ہے، وہ اپنے گھر لے جائے گا، مجھے کچھ کھلائے گا۔ ان کے ہاں سوال نہیں تھا، ان کے ہاں سوال نہیں تھا کہ ہاں بھائی بھوک لگی ہے کھانا دے دو، نہیں۔ راستے پر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر گزرے، حضرت عمر سے انہوں نے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ ذرا آپ مجھے سمجھا دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت عمر نے وہ سمجھایا اور آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر آئے، ان سے بھی قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا کہ آپ ذرا سمجھا دیجئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر بھی سمجھائے اور آگے نکل لیے۔ تھوڑی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ یہاں کیا کر رہے ہو، دوپہر کے وقت میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے وہی سوال کیا رسول اللہ اس لیے کھڑا تھا کہ آپ گزریں گے، قرآن کی اس آیت کے بارے میں آپ سے سوال کر لوں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں نے تمہارے چہرے کو پڑھ لیا، چلو آؤ میرے ساتھ، چلو چلو آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضور چہرہ پڑھ لیا کرتے تھے کہ میرے صحابی کا اس وقت کیا حال ہے۔ جیسے اساتذہ بھی، ارے اساتذہ بھی چہرہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سر میں درد ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں اس کو سبق یاد نہیں ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں اس کو ہاں سبق یاد نہیں ہے۔ جیسے اساتذہ پڑھ لیتے ہیں، چھپ نہیں سکتے آپ، بچ نہیں سکتے آپ۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے صحابہ بچ نہیں پاتے تھے، آپ پہچان لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور وہاں جا کر گھر والوں سے پوچھا ارے بھائی کچھ ہے کھانے کو، کچھ ہے کھانے کو؟ گھر سے آواز آئی کہ یہ کسی نے ایک پیالہ دودھ بھیجا ہے ہدیے میں، کسی نے ایک پیالہ دودھ بھیجا ہے ہدیے میں، بس یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ، ابو ہر کہا، کیا کہا؟ یا ابا ہر، یا ابا ہر کہا اس وقت اس روایت میں کہ ابو ہریرہ جاؤ اور جا کر صفہ والوں کو سب کو بلا کر لے آؤ، ایک پیالہ دودھ ہے، ایک پیالہ دودھ۔ کیسی برکت تھی، کیونکہ نیت صاف تھی۔ کیا صاف تھی؟ نیت صاف تھی، خیانت نہیں تھی، دل بنا ہوا تھا، اللہ پر 100% بھروسہ تھا۔ تو ایک پیالہ دودھ پلانے کے لیے اللہ کے نبی نے 70-72 صفہ والوں کو دعوت دے دی کہ ابو ہریرہ جاؤ اور سب کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں نے حضور کے سامنے یہ ظاہر تو نہیں کیا لیکن دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے میں گیا کہ اب میں جاؤں گا، میں سب کو بلا کر لاؤں گا، پھر مجھے ہی کہا جائے گا کہ ابو ہریرہ تم سب کو پلاؤ،
پھر میں سب کو پلاؤں گا تو ایک پیالہ دودھ میں سے کیا بچے گا میرے لیے؟ بھوک مجھے لگی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل میں کہتے ہوئے گئے اور سب کو بلا کر کے لے آئے، اور ویسے ہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ آپ سب کو پلاؤ۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں میں تو جان ہی رہا تھا مجھ سے کہیں گے میں تو جان ہی رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صفہ والوں کو پلانا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ صفہ والے پیتے گئے، سب نے ایک دم سیر ہو کر کے پیا اور ایک دم حلق تک سب کا بھر گیا، اور سب پی کر کے نکلتے رہے یہاں تک کہ صفہ والوں کی تعداد نے اس پیالے میں سے دودھ پیا اور وہ پیالہ ویسا کا ویسا ہی رہا۔ جب سب نکل گئے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ کون باقی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو صرف میں باقی اور آپ باقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے پیا، اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا، اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا، اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا، اللہ کے نبی کہتے رہے میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اخیر میں کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا، میرے اندر سکت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اور وہ پیالہ دودھ کا ویسا ہی رہا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء کی برکت، کیونکہ ان طلباء کی نیتیں صاف تھی، سمجھو آپ اس کو، ان طلباء کی نیت تھی ہم جو کچھ اللہ کے نبی سے حاصل کر رہے ہیں اس کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر طلباء کی یہ نیت تھی۔ آج آپ بتاؤ ہم طلباء میں کیا یہ 100% نیت ہے؟ کوئی ابا کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، کوئی اماں کی وجہ سے، کوئی ماموں کی وجہ سے، یا کسی کے چچا تبلیغ میں ہے اس کی برکت سے کہ ہاں چلو پڑھ لو، ہاں چلو پڑھ لو، ہاں چلو پڑھ لو۔ آپ کی خود کی کیا نیت ہے؟ آپ کا خود کا کیا جذبہ ہے؟ آپ کے دل میں اب تک کیا کیفیت بنی ہے اللہ کے دین کو لے کر، اللہ کے کلمے کو لے کر؟ کیونکہ آپ کا ایک ایک منٹ جو گزر رہا ہے خدا کی قسم وہ آپ کی زندگی کا بہترین لمحہ ہے، بہترین لمحہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے مدرسے کی چہار دیواری میں 16 سال، 17 سال، 18 سال، 19 سال، 21 سال، 22 سال گزارے، اور 22 سال گزارنے کے بعد اگر آپ کے دل کی کیفیت بنی نہیں ہوگی اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہوگا اور آپ نے کام کو کام نہیں سمجھا ہوگا، اپنے استادوں کی بات کو بات نہیں سمجھا ہوگا، آپ مدرسے میں 7 سال، 8 سال، 12 سال گزارنے کے بعد بھی خدا کی قسم دنیا کی محنتوں میں جا کر کے مشغول ہو جائیں گے، نہ اللہ کے دین سے کوئی واسطہ ہوگا، نہ نماز سے کوئی واسطہ ہوگا، نہ اللہ کے نبی کے طریقوں سے کوئی واسطہ ہوگا۔ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں لوگوں کو دیکھتا ہوں، مستقل ملاقاتیں ہوتی ہیں، محنت ہوتی ہے۔ گڑگاؤں میں ایک فیکٹری میں ہم لوگ گئے ملاقات کرنے کے لیے، فیکٹری بڑی کپڑے کی، وہاں پتہ چلا اندر جانے کے بعد کہ 21 اس میں حافظ قرآن ہیں اور 4 علماء ہیں جن کو کچھ نہیں پتا، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ کسی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، سب مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب دل کی کیفیت نہیں بنی اور روزگار کی وجہ سے وہ بھٹکتے رہے تو ان کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ دیکھیں کہاں پہنچا دیا۔ جو سچے قرآن والے ہوتے ہیں، آپ کے درمیان بھی بہت سارے ہوں گے، آپ کے محلے میں بہت سارے ہوں گے، بلکہ میں کہوں آپ کے گھر میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، مدرسے میں پڑھائی کیا اور مدرسے میں انہوں نے ایک زندگی گزارا، لیکن آج ان کی زندگی مدرسے والوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آپ دور سے دیکھو گے پتہ نہیں چلے گا کہ اچھا یہ حافظ قرآن ہے، اچھا یہ حافظ قرآن ہے۔ مظفر نگر میں ہماری جماعت تھی، جولا میں، وہاں حفاظ پر محنت ہوئی، ہر گھر میں حافظ قرآن، ہر گھر میں حافظ قرآن، ہر گھر میں حافظ قرآن۔
لیکن ان کی کیفیت دیکھ کر, ان کی حالت دیکھ کر ہم لوگوں کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی. آپ بتاؤ, آپ خود آپ اپنے آپ سے سوال کرو. اگر آپ نے ابھی سے نیت نہیں کیا تو آپ کہاں چل کر, آگے چل کر آپ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں؟ نیت ابھی سے ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے شاگرد اور آپ کے طلباء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہ کر کے نیت کرتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اور جتنے بھی بڑے علماء کرام ہمیں نظر آ رہے ہیں یا پھر جو گزر چکے ہیں, اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ان کی سوانح حیات آپ پڑھیں, ان کی زندگی آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مدرسے کی زندگی کس حال میں گزاری ہے اور کن کن نیتوں کے ساتھ گزاری ہے. ساری نیتیں انہوں نے مدرسے میں کی تھی, پھر جا کر کے اللہ نے ان کو ملک کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بڑے علماء میں شمار کیا, اور اللہ نے ان سے کام لیا. اللہ نے ان سے کام لیا. اصل ہے کہ اس چہار دیواری میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہوا, یہ معنی رکھتا ہے, یہ معنی رکھتا ہے. شیطان اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے, میرے عزیز طلبہ غور سے سننا, شیطان اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ مدرسہ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے, یہاں عمل کرنا ضروری نہیں. خدا کی قسم یہ شیطان سب سے بڑی غلط فہمی مدرسے کے طلبہ کے اندر ڈالتا ہے. یہاں تو آپ بس علم حاصل کرو, عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عمل باہر جا کر کے کرنا, عمل باہر جا کر کے کرنا, یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان سب سے بڑی غلط فہمی ڈالتا ہے, سب سے بڑی. ہمارے مرکز نظام الدین میں میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھٹے میں اینٹ بنتی ہے, اینٹ, اور اینٹ جو بنتی ہے وہ ایک سانچہ ہوتا ہے, اس سانچے میں اگر وہ اینٹ سیدھی بن گئی تو وہ آگے کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سیدھی بنتی چلی جائے گی, لیکن اس سانچے میں اگر اینٹ ٹیڑھی بن گئی پھر کوئی بھی بھٹا, کوئی بھی آگ کی تپش اسے سیدھا نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. اور آپ کو پتا ہوگا, آپ مستری لوگوں سے ملے ہوں گے, ٹیڑھی اینٹ کبھی بھی دیوار میں یا کہیں استعمال نہیں ہوتی. ٹیڑھی اینٹ کہیں استعمال نہیں ہوتی, سیدھی اینٹ استعمال ہوگی, ٹیڑھی اینٹ کہیں استعمال نہیں ہوتی. سیدھی اینٹ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے. پتا چلا ہم جب مدرسوں سے باعمل بن کر کے نکلیں گے اور ایک فکر لے کر کے نکلیں گے, جو فکر ہمارے علماء کی رہی, ہمارے اسلاف کی رہی, ہمارے بزرگان دین کی رہی, ہمارے مشائخ کی رہی, اس نیت اس فکر کے ساتھ نکلیں گے. جیسے ہی نکلیں گے خدا کی قسم میرے آنکھوں کے سامنے, آپ کے آنکھوں کے سامنے عوام کی بے دینی نظر آئے گی, اور ان کا جہنم میں جانا نظر آئے گا, اور ان کا آگ میں جلنا نظر آئے گا. یہ سب کچھ ہمارے پچھلے اسلاف کو دکھ چکا ہے, کیونکہ انہوں نے مدرسے میں محنت کی تھی, اساتذہ کی بات مانی تھی اور ان کی بات مان کر کے زندگی گزارا تھا. باہر نکلتے ہی جو عوام ان کو دکھی ہے, اللہ نے ان سے ایسا کام لیا, ایسا کام لیا کہ ایک ایک عالم دین کے حصے میں لاکھوں لاکھوں کی ہدایت اللہ نے چھپا رکھی تھی, اور لاکھوں لاکھوں کو ہدایت دیا ہے ایک ایک عالم کی محنت سے, ایک ایک عالم کی محنت سے. اور یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی یاد رکھنا, عوام اگر جڑے گی تو علماء سے جڑے گی. کس سے جڑے گی بھائی؟ ارے کس سے؟ علماء سے. عوام کا اگر رابطہ علماء سے ہوگا تو عوام کبھی بھی بھٹک نہیں پائے گی, گمراہ نہیں ہوگی. اور جہاں عوام کا تعلق غیر علماء سے ہو گیا, سیدھے سادے انسان سے ہو گیا, بے پڑھے لکھے انسان سے ہو گیا, سمجھ لو وہ کہاں گمراہ ہو جائے, اور کہاں وہ جا کر کے لڑ جائے, اور کہاں وہ جا کر کے کھمبے سے ٹکرا جائے, اور کہاں وہ جا کر کے گڈھے میں گر جائے, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. آپ بتاؤ, جب علماء, آپ مدرسے کے طلبہ, ہم مدرسے کے طلبہ بن کر کے نکلیں گے تبھی تو عوام کو لے کر کے چلیں گے. جو بن کر کے نکلے گا, سمر کر کے نکلے گا, اپنے آپ کو تیار کرا کر کے نکلے گا, اس کے پیچھے عوام چلتی ہے. عوام, آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ, ولیوں کے امام گزرے ہیں. آپ نے کبھی پڑھا ان کے بارے میں کہ بایزید بسطامی کیسے بنے؟
کس نے پڑھایا ذرا بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ مدرسے کے طلباء کو پڑھنا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے ولی کیسے بنے۔ تو پتہ چلا مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر انہوں نے توکل علی اللہ اور انہوں نے تعلق مع اللہ حاصل کیا تھا۔ توکل علی اللہ اور تعلق مع اللہ اگر انہوں نے حاصل کیا تو مدرسے کی چہار دیواری میں اپنے استاذ کی نگرانی میں حاصل کیا تھا۔ چھوٹے سے تھے، 7 سال 8 سال کی عمر تھی، باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، ان کی ماں جو ہے دوسرے کے گھروں میں کام کرتی تھی، انتہائی غربت تھی۔ باپ کا ارادہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بڑا عالم بناؤں گا، لیکن باپ تو پہلے ہی انتقال کر چکے۔ ماں کو ایک تڑپ تھی کہ ان کے باپ کی تمنا پوری کی جائے۔ ماں بہت دنوں سے تلاش میں تھی کہ کوئی استاد صاحب مل جائیں، کوئی عالم صاحب مل جائیں کہ جن کے پاس میں اپنے بچے کو بھیج دوں اور اپنے بچے کی تربیت وہاں کراؤں۔ کوئی مل نہیں رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ ایک قریب میں گاؤں ہے، وہاں ایک امام صاحب ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، آپ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دو۔ ماں نے اپنے بچے کو تیار کیا اور تیار کر کے وہاں مسجد میں لے گئیں اور مسجد میں لے جا کر امام صاحب کے حوالے کر دیا اور پورا قصہ بتلایا کہ ان کے ابا تھے، ان کے ابا کی خواہش تھی کہ ایک بڑے عالم بنے اور دین کی محنت کرنے والے بنے۔ پوری اپنی زندگی اور اپنی کارگزاری امام صاحب کے سامنے رکھ دیا اور امام صاحب سے یوں کہا کہ امام صاحب جب تک یہ بچہ کچھ بن نہ جائے، حاصل نہ کر لے، اس وقت تک آپ اس کو میرے پاس مت بھیجیے گا، اس وقت تک میرے پاس مت بھیجیے گا۔ اب بتاؤ چھوٹا سا بچہ کتنی یاد آتی ہوگی، چھوڑ کے چلی آئی۔ اور یقیناً مدرسے میں جانے کے بعد بچہ 1 دن 2 دن 4 دن روتا ہے اور چادر کے اندر منہ ڈال کے روتا ہے۔ چادر کے کس کے ساتھ ہوا ہے بتاؤ؟ کسی کے ساتھ ہوا ہے مدرسے میں جانے کے بعد رویا ہو؟ بولو تو صحیح، ارے ہاتھ اٹھاؤ، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اور ہوا تو میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ہوا تو ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یقیناً ہوتا ہے، ماں باپ کی یاد آتی ہے، بھائی بہنوں کی یاد آتی ہے، گھر کی یاد آتی ہے، گھر کے مرغ مسلم کی یاد آتی ہے، وہ ہری سبزیوں کی یاد آتی ہے، وہ بہترین تڑکے والی دال کی یاد آتی ہے جو گھر میں ابا اور اماں کے سامنے دسترخوان لگتا ہے، ہماری بہنیں بنا بنا کر کے کھلاتی ہیں، وہ سب یاد آتا ہے۔ لیکن سب برداشت کرتا ہے آدمی، سب برداشت کرتا ہے، صرف قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی نسبت کے لیے۔ یہی سب کچھ حضرت بایزید کے ساتھ ہوتا رہا۔ ماں کے ہاتھ کی گرم گرم روٹیاں یاد آتی تھیں، روتے تھے اپنے بستر پر جا کر، روتے تھے، لیکن پڑھائی کیا، استاذ کی بات مانتے رہے۔ دن گزرتا گیا، ہفتہ گزرتا گیا، مہینے گزرتے گئے۔ جب کافی وقت ان کا گزر گیا، انہوں نے استاد صاحب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں میں عصر کے بعد جاؤں، تھوڑی سی دور پر گھر ہے، میں اپنی والدہ سے بس مل کر کے آ جاؤں، آپ بس اجازت دے دیں۔ استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو تمہاری والدہ سے وعدہ ہوا ہے جب تک تم کچھ بن نہیں جاؤ گے تمہیں بھیجنا نہیں ہے۔ کہا حضرت بس آج آپ بھیج دیں، بہت یاد آ رہی ہے والدہ کی، بہت یاد آ رہی ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ ایسا ہے، اس کی والدہ سے وعدہ بھی نہ ٹوٹے اور بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے، اس کے ساتھ ایک حکمت اختیار کرتا ہوں۔ تو استاد صاحب نے حکمت یہ اختیار کی حضرت بایزید بستامی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اتنا سبق تم اگر مجھے سنا دو اتنی سی دیر میں، اتنا سبق روزانہ دیتے تھے، 1 صفحہ اگر تو اس دن دیا 4 صفحہ، کتنا دیا؟ بس اس حکمت کے ساتھ کہ یہ یاد نہ کر پائے اور سنا نہ پائے، یاد نہ کر پائے اور سنا نہ پائے تو ہم اس کو چھٹی بھی نہیں دیں گے، وعدہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بچے کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب پتہ چلا جب یہ اتنا سبق دیکھ لیے کہ اتنا سارا سبق ملا ہے، اب یہ یاد کیسے ہوگا؟ کتاب انہوں نے کنارے رکھی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا کہ اے اللہ آپ کو بھی پتہ ہے اتنا سارا سبق ہے، کہاں سے یاد ہوگا، اماں کی یاد بھی آ رہی ہے، ملنے کا بھی جی چاہ رہا ہے،
اے اللہ اب سبق تو آپ ہی یاد کرا سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں کرا سکتا. جو روئے ہیں اللہ سے مانگا ہے اور اللہ کو منایا ہے, جیسے ہی دعا ختم کی اور اپنی کتاب کھولی ہے, پڑھنا شروع کیا, تو جو پڑھنا شروع کیا اخیر تک 4 صفحہ پڑھتے چلے گئے, کہیں بھی غلطی نہیں آئی, بھٹکے بھی نہیں, اور پورا سبق استاد صاحب کو سنا دیا. پورا سبق, پورا سبق استاد صاحب کو سنا دیا. یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو مدرسے کی ہی زندگی میں پا لیا اور محسوس کر لیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے, ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی طاقت ہے, ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی نصرت اور مدد ہے, خدا کی قسم سب سے پہلے اللہ آپ کی مدد میں اتریں گے. اور یہ اللہ نے دکھایا ہے, اللہ نے دکھایا ہے, طلبہ کی مدد کیا ہے. جو سبق یاد ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ سبق سنایا ہے سب سے اچھا, پہلے دنوں کے اعتبار سے بھی سبق اچھا سنایا. امام صاحب سمجھ گئے یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے. امام صاحب نے کہا دیکھو شام ہو گئی ہے, اب صبح صبح چلے جانا اور وہاں جا کر کے اپنی والدہ سے مل کر کے فوراً آ جانا. کہا ٹھیک ہے. صبح کا انتظار کرتے رہے جیسے ہم اور آپ انتظار کرتے تھے. صبح چھٹی ہونی ہے اور گھر جانا ہے, او ماشاءاللہ کپڑے طے ہو رہے ہیں, او ماشاءاللہ اٹیچیاں تیار ہو رہی ہیں, او ماشاءاللہ بستر صحیح کیے جا رہے ہیں. کیسا ایک منظر ہوتا ہے مدرسے میں جب اگلے دن گھر جانا ہوتا ہے. ہر بچے کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھے, کروٹیں بدل رہے تھے, ملنے جلنے والوں سے کہہ رہے تھے کل اماں سے ملاقات ہوگی, ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھاؤں گا اور باتیں کروں گا, اور کیسے میں بستر میں جا کر کے رویا کرتا تھا, ان کو یاد کیا کرتا تھا, یہ سب جا کر کے کارگزاری اپنی اماں کو سناؤں گا. صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھے, ایک دم صاف ستھرے تھے. گھر کی طرف جو روانہ ہوئے ہیں استاد صاحب سے سلام کر کر راستے میں جا رہے ہیں, کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج اماں سے ملاقات ہوگی, آج اماں سے بات چیت ہوگی, بیٹھوں گا اور کارگزاریاں سناؤں گا. جو بھی دل میں آیا وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر والدہ موجود تھیں. اندر والدہ کہہ رہی ہیں کون ہے؟ انہوں نے کہا میں بایزید ہوں اماں. اماں نے کہا کون بایزید؟ میں تو نہیں جانتی, میں تو نہیں جانتی کون بایزید. جب ہماری تمہاری مائیں اپنے دلوں پہ پتھر رکھ کر اللہ کی نسبت پر پڑھا رہی ہوں گی, خدا کی قسم پھر جا کر کے اللہ مجھ سے اور آپ سے کام لے گا. صرف ہماری تمہاری نیتوں کا شمار نہیں ہوگا, ہماری تمہاری ماؤں کی نیتوں کا شمار ہوگا, ہمارے تمہارے والدین کے نیتوں کا شمار ہوگا کہ ان کے پڑھانے کی نیت کیا ہے اور ہمارے ہاں پڑھنے کی نیت کیا ہے. ہم کہاں ہیں؟ جب سب کی نیتیں شمار ہوتی ہیں پھر جا کر کے ایک انقلاب آتا ہے اور ایک ایسی جماعت مدرسوں سے تیار ہوتی ہے جو باطل کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے. تو کہیں پر جنگ آزادی کا نام آتا ہے, کہیں پر یہ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو فرقہ باطلہ کو ختم کرتی ہے, پھر جا کر کے یہ جماعت تیار ہوتی ہے. ایسی تھوڑی تیار ہوتی ہے. سب کی نیتوں کا شمار ہوتا ہے, سب کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اماں نے کیوں بھیجا ہے, ابا نے کیوں بھیجا ہے, بڑے بھیا نے کیوں بھیجا ہے, ماموں نے کیوں بھیجا ہے, چچا نے کیوں بھیجا ہے, آپ کیوں آئے ہو. اللہ پاک کو سب پتہ ہے کہ ہماری تمہاری نیت کیا ہے, ہماری تمہاری نیت کیا ہے, ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں, کس نیت کے ساتھ ہماری مدرسوں میں زندگی کٹ رہی ہے. حضرت بایزید کھڑے رہے دروازے پر, پکارتے رہے, اماں کو بلاتے رہے. اندر جو ان کی والدہ تھیں تڑپ گئیں, آنسوؤں سے ان کا چہرہ پر ہو گیا, لیکن دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور انہوں نے کہا اگر آج دروازہ کھول دوں گی تو میرا بیٹا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا, نہیں کھولوں گی. تڑپ ہے اندر سے کہ بیٹے کو گلے لگاؤں, بیٹے کا ماتھا چوموں, بیٹے کا بوسہ لوں, بیٹے سے پیار کروں. ماں ہوتی ہے. یہ سارے درد اور یہ سارا جذبہ اپنے دل میں دفن کر لیا, دروازہ نہیں کھولا. حضرت بایزید بستامی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے, روتے رہے. سمجھ گئے کہ میری والدہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر وہ قائم ہیں. واپس لوٹے ہیں, چہرہ گرا ہوا ہے, چہرے پر غم سوار ہے اور چہرہ ان کا لٹکا ہوا ہے. گئے تھے بہت خوشی, واپس آ رہے ہیں, چلا نہیں جا رہا, چھوٹے سے ہیں, مسجد میں پہنچے ہیں. استاد صاحب نے پوچھا
کیا ہوا؟ اماں سے ملاقات ہو گئی، اماں سے بات ہو گئی، پورا قصہ سنایا ہے۔ استاد صاحب بھی تڑپ گئے، استاد صاحب بھی رونے لگے۔ اب استاد صاحب کی محنت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور پہلے سے زیادہ ان کی قربت بڑھ گئی، اور پہلے سے زیادہ ان کی کوشش بڑھ گئی۔ اب طلبہ بھی محنت کر رہے ہیں، طالب علم بھی محنت کر رہا ہے، استاد بھی محنت کر رہے ہیں، تو پتہ چلا دونوں کی محنت جب شامل ہوتی ہے پھر جا کر کے ایک گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ دونوں کی محنت، دونوں کا تعلق مع اللہ مضبوط ہو، دونوں کا، پھر جا کر کے مزہ آتا ہے۔ استاد بھی اللہ والے اور یہ شاگرد بھی اللہ والے، دونوں کی محنت جو ہوئی ہے، ابھی 9 سال 10 سال کا جو وقفہ گزرا ہے، اتنے سال گزر گئے، 9 سال 10 سال گزر گئے، حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر نہیں گئے۔ تقریباً اتنا وقت گزرنے کے بعد یہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے مسجد میں حضرت بایزید بسطامی، اور اپنے استاد سے مکمل علم حاصل کر لیا تھا، مکمل تقوی حاصل کر لیا تھا، مکمل سنتیں حاصل کر لی تھیں، ایک خوبصورت نوجوان بن کر تیار ہو گئے تھے۔ رات کو ان کے استاد سو رہے تھے اور یہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد جی کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آج تمہارے شاگرد کو ولیوں کے امام بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر بتلایا۔ استاد جی جو اٹھے ہیں اور اپنے عمامے کو اٹھایا ہے، جو وہ عمامہ پگڑی باندھتے تھے اس پگڑی کو اٹھایا ہے، اور دوڑتے ہوئے جو مسجد میں آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا شاگرد اور میرا طالب علم مسجد میں تہجد پڑھ رہا ہے۔ انتظار کیا سلام کے پھیرنے کا، جیسے ہی سلام پھیرا ہے استاد جی نے اپنے سر کی پگڑی حضرت بایزید بسطامی کے سر پر رکھا ہے کہ لو، اللہ کے نبی نے آج یہ فیصلہ سنا دیا کہ آج سے تم ولیوں کے امام، اللہ نے تمہیں سرور زمین کے تمام تر ولیوں کا امام بنایا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر سنائی ہے ابھی خواب کے اندر۔ ارے بنے نہیں بنے، اللہ نے کتنا عظیم کام لیا ان سے، اور کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ یہ ایسے ہی تھوڑی ہوا، مدرسوں کی محنت سے ہوا ہے، مدرسے کی زندگی میں جو انہوں نے قربانی دیا ہے اس سے وہ بنے ہیں۔ ماں کی قربانی شامل ہے، استاد کی قربانی شامل ہے، باپ کی نیت شامل ہے، ایک طالب علم کی محنت شامل ہے، اس کی دعا شامل ہے، اس کی جفاکشی شامل ہے، اس کا فاقہ شامل ہے، اس کا رونا دھونا شامل ہے، پھر جا کر کے ایک پھول تیار ہوا ہے، پھر جا کر کے ایک ہیرا تیار ہوا ہے، پھر جا کر کے امت کے لیے وہ راہ سبیل بنا ہے۔ ایسے تھوڑی بنا ہے۔ اس لیے موقع آج آپ کے پاس ہے، آج، کل کو یہ موقع نکل جائے گا، اس لیے اپنے مدرسے کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو بھی بناؤ، اور کوشش کر کے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں، ان کے مشورے سے جو دعوت کے کام کا ایک ماحول ہے اس ماحول میں اپنے آپ کو لے آؤ، کیونکہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں عوام کو اگر آپ فیس کر سکتے ہیں، عوام سے اگر آپ میل جول رکھ سکتے ہیں، اللہ نے اس زمانے میں یہ محنت دیا ہے۔ یہاں عوام آ رہی ہے، سیدھے سادے لوگ آ رہے ہیں۔ جب آپ کا تعلق اس دعوت کی محنت سے ہو جائے گا اور دعوت کی محنت کے نکات آپ سیکھ لیں گے، اور مدرسے کی زندگی میں ہی آپ لگ جائیں گے کہ آپ مہینے میں 2 ہفتے 3 ہفتے یعنی 2 جمعرات 3 جمعرات آپ 24 گھنٹے کی جماعت میں چلے جائیں، کسی بنجر بستی میں چلے جائیں، اپنے مدرسے کے اطراف کے محلے میں چلے جائیں، پاس کے بنجر بستی میں چلے جائیں، کسی دیہات میں چلے جائیں، آپ 8 طلباء 9 طلباء 10 طلباء 2 ذمہ دار ساتھی یا 1 اساتذہ کی نگرانی میں آپ 24 گھنٹہ لگائیں گے، اس دیہات کی مسجد میں جائیں گے جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور آپ کی جماعت جب وہاں جائے گی آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس گاؤں والوں کو بھی فائدہ ہوگا، فائدہ دونوں کو ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو ہوگا، آپ کے جانے سے گاؤں والوں کا فائدہ ہوگا، ان کو اللہ کا دین سیکھنے کو ملے گا، قرآن سیکھنے کو ملے گا، سنتیں سیکھنے کو ملے گا۔ یہ سب کچھ اللہ پاک آپ کے ذریعے سے گاؤں گاؤں میں، دیہات میں، بنجر بستیوں میں اللہ پاک آپ کے ذریعے سے دین کو پہنچائیں گے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، سنا نہیں سنا؟ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے شمار مدرسوں کے وہ بانی ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ وہ اپنے مدرسے کے طلباء کے ساتھ مستقل
جب بھی وہ جمعرات کو رہتے مدرسے کے طلبہ کے اساتذہ کی جماعت بناتے اور باندہ کے قریب میں جتنے بھی دیہات ہیں ان تمام دیہاتوں میں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود جاتے اس لیے پورے اطراف کی کارگزاری حضرت قاری صاحب کے پاس ہوا کرتی، پورے اطراف۔ اس عمل سے آپ کو بھی نفع ہوگا، گاؤں والوں کو بھی نفع ہوگا، مدرسے والوں کو بھی نفع ہوگا، سب کے ذریعے سے ایک خیر پھیلے گی اور وہ خیر پوری امت کے لیے نفع بخش ہوگی، پوری امت کے لیے۔ اس لیے اپنے مدرسے میں بھی آپ روزانہ 5 منٹ کا مشورہ کریں، ملاقات کریں، تعلیم کریں، اپنے مدرسے میں بھی آپ گشت کریں اور مشورے سے آپ قریب کے کسی محلے میں جا کر کے گشت کریں۔ پھر اس کا جو آپ نفع دیکھیں گے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں آگے آنے والی زندگی میں بہت کام آئے گا، بہت کام آئے گا، بہت کام آئے گا۔ اس وقت تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ علماء ایک سال کے لیے اس وقت تقریباً 2023 میں تقریباً 9000 علماء نے سال لگایا ہے۔ کتنے؟ 9000 علماء نے سال لگایا ہے، سال۔ اور 2023 میں تقریباً 70 سے 72 جماعت دوسرے سال کے لیے علماء کی عرب ملکوں میں گئی ہے، دوسرے سال کے لیے۔ جو 1 سال لگا چکے تھے ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، بچے بھی ہو گئے تھے، مدرسے کی ایک زندگی میں پڑھنے پڑھانے میں وہ مصروف بھی تھے، دنیاوی مشاغل میں بھی وہ موجود تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے دوسرا سال لگانے کے لیے عرب ملکوں میں گئے ہیں، عرب ممالک میں گئے ہیں۔ ایسی جماعت 2023 کے اخیر تک جو کارگزاری ہے 70 سے 72 جماعت روانہ ہو چکی تھی۔ اب تک جو جماعت روانہ ہوئی ہے دوسرے سال کی تقریباً 92-93 جماعت دوسرے سال علماء کی عرب ملکوں کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ بتاؤ اللہ پاک کتنا کام دے رہا ہے علماء سے۔ پتہ چلا کہ جو آپ کے اساتذہ ہمارے اساتذہ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، جیسا ان سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں حدیث کا اور پڑھنے پڑھانے کا، ایسے ہی کچھ علماء کو اللہ نے خاص کر دیا۔ وہ علماء اپنے جان اور مال کو لے کر، وہ علماء جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اپنا وقت وہاں مشغول کیے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا کام وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایسے ہی کچھ علماء کو اللہ نے خاص کر دیا، وہ دیگر ملکوں میں جا رہے ہیں، جو ہمارے مدرسے میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں انہی کی فکروں کو لے جا کر وہاں منتقل کر رہے ہیں۔ پتہ چلا ہر جگہ ہر کوئی نہیں جا سکتا، ہر جگہ ہر کوئی، ہر جگہ ہر کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تک نہیں گئے، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کی قبر ساری دنیا میں موجود ہے، ساری دنیا میں۔ روایت میں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً صحابہ کی 1,10,000 1,12,000 صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں موجود ہیں، اور 10 سے 12,000 صحابہ کی قبریں صرف مکہ اور مدینے میں موجود ہیں، اس میں صحابیات بھی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، حدیث کو پڑھانے والے اساتذہ وہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ خود ایک بڑے عمل میں مشغول ہیں پڑھنے پڑھانے میں، لیکن ہم ان کے شاگرد ہیں، ہم ان کے طلبہ ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی دعا لیتے ہوئے ساری دنیا میں جائیں گے اور کام کریں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑی سی جگہوں پہ گئے ہیں، حرمین گئے اور ایک آدھ جگہ اور گئے ہوں گے، کہیں نہیں گئے، لیکن ان کی فکروں نے ساری دنیا میں کام کو پہنچا دیا، ان کی فکروں نے ساری دنیا کو کام میں پہنچا دیا، ساری دنیا کو کام میں لگا دیا۔ اس لیے آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ابھی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کر کے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے کہو بھائی، ہاں ایک دم سچے دل سے نیت کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ نیت کر رہے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ ایسی نیت کرو کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور یہاں سے جانے کے بعد مدرسے کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا مشغول کرو کہ اپنا وقت ضائع ہونا مت دینا، کیونکہ یہ جو آپ کی عمر ہے آپ کی زندگی کا بہترین حصہ ہے، بہترین۔ جیسے آپ
اس حصے کو دین پر صرف کر رہے ہو تو اخیر تک لے کر چلنا، اور اللہ پاک آپ کو عالم بنائے، باعمل عالم بنائے، دنیا میں آپ کو پہنچائے۔ اس نیت سے جب آپ چلو گے تو اللہ آپ سے کام لے گا، ورنہ یہ ایک بہترین زندگی کا حصہ آپ سے ضائع ہو جائے گا۔ اگر یہی بہترین زندگی کا حصہ دنیا کے کسی پڑھائی میں آپ لگاتے، ڈاکٹر بن جاتے، انجینئر بن جاتے، نہ جانے کیا کیا چیز بن جاتے، کم سے کم دنیا ہاتھ لگ جاتی، کم سے کم۔ لیکن اگر آپ اس مدرسے کی چہار دیواری میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے، نہ دین ملا، نہ دنیا ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، کچھ نہیں۔ تو سب نیت کر رہے ہو انشاءاللہ؟ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ذرا وہ طلبہ کھڑے ہو کر کے ارادہ کریں جن کی عمر 15 سال یا اس سے زائد ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری شعبان میں چھٹی ہونے والی ہے، انشاءاللہ ہم اس چھٹی میں 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اب ہمت کرو، اتنی تمام تر باتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، بیٹھنا مت۔ جن کی عمر 15 سال سے زائد ہے ماشاءاللہ، جن کی عمر